1452 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، بظاہر رمضان کا آغاز تھا، یہ تیل کا مچا ہوا تھا اور پوری آسمانی فضا پہرے سے بھری ہوئی تھی اور پہرا فرشتوں کا تھا، اور انتظامات بہت بڑے پیمانے پر کیے گئے تھے، اور کسی بھی جن کو مداخلت کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، انسانوں کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ تو زمین پر رہتے ہیں، انہیں عالم بالا کی کیا خبر۔ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ یہ کہ لوح محفوظ سے قرآن پاک کو آسمان زمین پر اتارا گیا تھا۔ وہ آسمان جو زمین سے سب سے زیادہ قریب ہے، 7 آسمانوں میں زمین کا قریبی آسمان، ادھر سے پہلا آسمان، اس آسمان میں قرآن پاک کو لوح محفوظ سے اتارا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا انقلابی عمل تھا اور رمضان کے مہینے میں تھا، جس کی وجہ سے جو عالم بالا کے قریب جاتے تھے وہ جن جو سنگن لگاتے تھے وہ حیران تھے کہ لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، ہمیں معلوم نہیں کہ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی ہدایت کا ارادہ فرما رہا ہے، کیا بات ہے، انہیں نہیں معلوم تھا۔ لیکن انہیں اس وقت پتہ چلا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ بعض صحابہ تھے جو آپ کی اقتدا کر رہے تھے۔ اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت ادھر پہنچ گئی تو وہ قرآن پاک سن کر چڑک گئے، حیرت میں پڑ گئے، تمبخود ہو گئے، حیران تھے کہ یہ کیسا کلام ہے، کتنا مؤثر ہے، کیسا معجز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا تھا، اور قرآن پاک توجہ سے سنا۔ پھر اس کے بعد وہ سیدھے اپنی قوم کے لوگوں کے پاس پہنچے اور ان سے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا تعجب انگیز کلام سنا ہے جس میں ہدایت کی دعوت دی جا رہی اور ہم نے دعوت قبول کر لی، اے لوگوں تم بھی دعوت قبول کرو۔ یہ جنوں کی دنیا کا واقعہ تھا۔